آج ہم نے سورہ ہود کی تلاوت مکمل سماعت کی، سورہ یوسف کی تلاوت مکمل سماعت کی، اور سورۃ الرعد کا آج آغاز ہوا۔ دوسرا سجدہ تلاوت آج ہمیں کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو تبلیغ دین فرمائی۔ بہت سے لوگ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کو بڑی مشقت اور محنت کے ساتھ تبلیغ دین فرمائی، اور 950 سال تک آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن بہت ہی کم لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کی تبلیغ کو قبول کر کے، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر کے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کی قوم کے جو لوگ تھے وہ آپ کو ستاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر قرآن کریم فرقان حکیم میں کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ چنانچہ جب آپ کی قوم کو آپ دعوت دیتے رہے اور وہ لوگ نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، یعنی اب جتنے ایمان لا چکے ہیں بس اس کے بعد اور لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا تو آپ اس کا غم نہ کریں، جو اس پر جو وہ آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں آپ غم نہ کریں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، فرمایا ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ۔ وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ہمارے حکم سے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا ایک کشتی بناؤ۔ آپ نے سال، ایک قسم کی لکڑی ہے سال، اس کے درخت آپ نے بوئے اور 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے، اور اس دوران کسی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی آپ کی قوم میں۔ جو لوگ جو پیدا ہوئے تھے وہ بالغ ہو گئے، ان کو بھی آپ نے اللہ کی طرف دعوت حق دی، لیکن وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اب حجت سب پہ تمام ہو گئی۔ اسی لکڑی سے آپ نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے جو سردار تھے جو آپ کا انکار کیا کرتے تھے وہ آپ کے پاس سے گزرے۔ قرآن فرماتا ہے وہ ہنسنے لگے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، تو آپ نے ان سے فرمایا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت آئے گا کہ ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان جاؤ گے۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم،
تم جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اس سے رسوا کرے، اسے رسوا کرے، اور وہ اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے گا۔ یعنی آپ نے ان کو عذاب کے بارے میں بتایا، اور بتایا کہ ایک طوفان آئے گا، ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا، اس لیے میں یہ کشتی تیار کر رہا ہوں۔ وہ آپ پر ہنستے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، نہ کوئی یہاں قریب میں دریا ہے، نہ کوئی بارش برسنے کا امکان ہے، اور یہ پہلے سے کشتی تیار کر رہے ہیں۔ لیکن آپ اللہ کے نبی تھے، آپ پر اللہ نے وحی فرمائی تھی، آپ اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے تھے۔ اللہ کریم فرماتا ہے حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آیا۔ بارش برسنا شروع ہوئی اور ایک تندور تھا، اس سے پانی ابلنا شروع ہوا، زمین سے بھی پانی آیا اور آسمان سے بھی اللہ نے پانی نازل فرمایا، اور یہ پانی برستا رہا یہاں تک کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ اور وہ جو آپ پر ہنس رہے تھے کہ کشتی تو پانی میں چلے گی، پانی کہاں سے آئے گا، اب وہ کشتی جو ہے اس کے ارد گرد پانی تھا اور وہ کشتی تیار تھی۔ جو مسلمان آپ پر ایمان لا چکے تھے، ان کی تعداد تھوڑی تھی، ان کو آپ نے کشتی میں آنے کا حکم فرمایا، وہ آپ کے ساتھ کشتی میں بیٹھے، اور جانوروں میں سے بھی، جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی آپ نے اس کشتی میں بٹھایا۔ 10 رجب المرجب کو، یعنی 10ویں رجب المرجب کو آپ کشتی میں سوار ہوئے، اور وہ کشتی جو ہے پانی میں تیرنے لگی، یہاں تک کہ پانی اونچا ہوتا چلا گیا۔ قرآن فرماتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ انہیں لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑوں جتنی اوپر لہریں اٹھتی تھیں، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو لے کر چل رہی تھی۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو اس طرح بچا رہا ہے۔ جب وہ کشتی آگے چلی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت آپ کا جو بیٹا تھا اس کو آپ نے بلایا کہ تم بھی کشتی میں آ جاؤ، اس نے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ منافق تھا، نوح علیہ السلام کے سامنے ایمان کی بات کرتا تھا اور پیچھے سے کافروں کے ساتھ متفق تھا۔ اللہ کی شان ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ کس کے گھر میں کس کو پیدا کرتا ہے یہ اس مالک کے فیصلے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کشتی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور ہر طرف پانی پانی ہو رہا ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور وہ نہیں آیا۔ لیکن جب وہ ڈوبنے لگا اور اس نے آپ کو پکارنا شروع کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، کیونکہ وہ منافق تھا، اس نے کفر تو اپنا سامنے ظاہر نہیں کیا تھا آپ کے۔ آپ نے کہا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بھی تو کشتی میں جگہ دے دے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، یعنی میرے گھر والوں میں سے ہے، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں بہت قابل غور بات ہے کہ ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے گھر والوں میں سے ہے، اور اللہ فرماتا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں۔
وہ اندر سے کفر والوں سے محبت رکھتا ہے اور تجھ پر نفاق کے ذریعے ایمان ظاہر کرتا ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں، یعنی وہ تجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات کے لیے کشتی میں سوار نہیں ہونے دیا اور وہ اس طوفان میں غرق ہوا۔ یہاں ایک بات پتہ چلی کہ ہے اللہ کے نبی کا بیٹا، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دین پر ایمان نہیں رکھتا، بے ادبی کرتا ہے، کفر سے محبت رکھتا ہے، تو نبی علیہ السلام کا نسب ہونے کے باوجود اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں رہا۔ تو یاد رکھیے، اگر کسی کا بیٹا نالائق ہے، بیٹا نالائق ہے تو باپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن نالائق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو اسی طرح قرآن سے یہ بات جب پتہ چل گئی تو حضرت سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، آپ کاتب وحی بھی ہیں، اور ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بھی ہیں، اور جلیل القدر آپ صحابی ہیں۔ تو اب آپ صحابی رسول ہیں، آپ کا بیٹا یزید ہوا، وہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آیا، اپنی فوج بھیجی، انہوں نے شہید کیا امام علی مقام کو۔ تو یزید کے کام برے تھے، اس نے مسجد نبی شریف علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں 3 دن تک گھوڑے باندھے، اس نے مدینہ طیبہ مطہرہ میں صحابہ علیہ رضوان اور ان کی اولادوں کو قتل کیا، اس نے مکۃ المکرمہ پر چڑھائی کی، اس نے شراب کو حلال کیا ہوا تھا، ایک وقت میں 2 بہنوں کے نکاح کو حلال کیا ہوا تھا، اس نے شریعت مطہرہ کا مذاق اڑایا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس کی وجہ سے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ پر کوئی تان و تشنیع نہیں ہو سکتی کہ وہ یزید کے والد ہیں۔ تو اگر ان پر تان و تشنیع ہوگی تو پھر تو نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان پر بھی تانا پڑے گا کہ وہ اس کافر کے والد ہیں۔ تو قرآن نے فیصلہ کیا کر دیا، انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل سے ہے ہی نہیں۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے یزید نے کوئی کام غلط نہیں کیا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ پیدا کس باپ کے گھر میں ہوا۔ حالانکہ وہ حافظ قرآن بھی تھا اور زبردست خطیب بھی تھا، جمعے کی نماز بھی پڑھاتا تھا یزید، لیکن گمراہ ہوا، لیکن اہل بیت کا بے ادب ہوا، اللہ کی بارگاہ سے خائب و خاسر ہوا۔ اس پر اللہ کی لعنت ہو کہ جس نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں حضور کے گھر والوں کو ستایا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ یزید کی وجہ سے صحابی رسول پر طعن و تشنیع کریں گے وہ صحابی رسول کے بے ادب ہوں گے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور میں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لوگ اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں۔ جس نے ایک نظر رسول اللہ کو ایمان کے ساتھ دیکھ لیا، صحابیت کا شرف جسے مل گیا، وہ قطعی جنتی ہے، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی فہرست میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہو گیا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا غلط کام کرتا ہے تو اس بیٹے کی وجہ سے باپ پر طعن و تشنیع نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں با ادب لوگوں میں شامل رکھے، بے ادبوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ و معمول فرمائے۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام 10 رجب سے لے کر 10 محرم تک، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، 10 محرم تک آپ کشتی میں سوار رہے۔
اور وہ کشتی پانی میں اللہ کے اذن سے گھومتی رہی، پھر وہ کوہ جودی پر آ کر رک گئی، اور بعد میں وہ طوفان جو ہے وہ جب ختم ہوا اور اس پانی کے اثرات کا جو نفع حاصل ہوا وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بے حد فصل پیدا فرمائی، اور ان کے لیے وہی پانی عذاب بن گیا جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے اور کافر تھے، ان کے لیے وہ پانی عذاب بن گیا، اور نوح علیہ السلام کے پر ایمان لانے والوں کے لیے وہ پانی نفع کا سبب بن گیا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض آفات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو نفع حاصل ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو ان آفات سے نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کے فیصلے ہیں۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے اس پر عذاب آیا، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ہود علیہ السلام جو ہیں ان کی قوم پر بھی عذاب آیا، اور ان کی قوم جو ہے ان کو آپ نے بڑی دعوت دی لیکن وہ نہ مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قوم سمود کا۔ قوم سمود جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو جب آپ نے تبلیغ فرمائی، انہوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا، تو آپ نے معجزہ یہ دکھایا ان کو کہ ایک پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی، اور قرآن نے فرمایا یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی ناقہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ اونٹنی آئی ہے۔ آپ نے وہ اونٹنی ان لوگوں کو بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تم نے اس کو ستانا نہیں ہے اور اس کو تنگ نہیں کرنا ہے، یہ تالاب سے پانی پیے گی اور پھر تمہیں دودھ دے گی، تم اس سے سیراب ہو، نفع اٹھاؤ، لیکن اس کو تنگ نہیں کرنا ہے۔ وہ لوگ شرارتی لوگ تھے، آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، انہوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا، اور ایک شخص ان میں سے ایسا تھا کہ اس نے بڑھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اس اونٹنی کو اس نے ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پر عذاب بھیجا۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ اونٹنی کو نقصان ایک شخص نے پہنچایا تھا لیکن عذاب میں مبتلا ساری قوم ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقصان تو ایک شخص نے پہنچایا تھا لیکن باقی ساری قوم اس کی حمایت کرنے والی تھی۔ اب آپ بتائیے کہ ایک اونٹنی جو ہے اس کو نقصان پہنچانے والا جو شخص ہے، اس کے جو حمایتی تھے ان سب پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی، حضور کی گستاخی کوئی کرے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو بگاڑے، حضور علیہ السلام کی شریعت کو بگاڑے، اور پھر لوگ اس کے حمایتی ہوں، بڑھ چڑھ کر اس کا ساتھ دیتے ہوں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوں، اور رسول اللہ کی عزت اور ناموس کا مسئلہ آ جائے تب بھی لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، تو پھر بتائیے ان لوگوں پر کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا، وہ لوگ کیسے مستحق ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے انبیاء ہیں ان کی عصمت، ان کی شانیں بہت بلند و بالا ہیں، ان کی بارگاہ میں تو کسی نے ایک کلمہ بھی اگر بے ادبی کا نکالا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا ہے۔ تو آج تو جس کے منہ میں جو آئے بول رہا ہے، لیکن لوگ اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں، جی ہمارا تو یہ لیڈر ہے۔ وہ لیڈر دے کیا رہا ہے تمہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو بھی برباد کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں، ان کا نقصان کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں پھر وہ لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اگر کوئی نقصان کرے گا تو یہ نقصان کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے قہر کا شکار ہوں گے، کیونکہ اس کی بنیادوں میں شہداء کا خون ہے، اس کے پیچھے مسلمانوں کی بہت بڑی جد و جہد ہے۔ تو
تو جو پاکستان کا نقصان کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ خائب و خاسر ہوگا، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی منصب پر ہو۔ یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وطن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وطن کی قدر حقیقت یہی ہے کہ اس وطن کو رسول اللہ کے نظام کے سپرد کر دیا جائے، اس میں اللہ کے محبوب کے دین کو نافذ کر دیا جائے۔ اصل قدر اس وطن کی یہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ دین کوئی ایسے نافذ نہیں ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے سامنے ظالم ہیں۔ پاکستان بنانے کے لیے جتنی جد و جہد کی گئی تھی، اس سے زیادہ جد و جہد اب پاکستان میں رسول اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے کی جائے گی۔ جتنا خون بہایا گیا تھا اس وطن کو بنانے کے لیے، ایسا لگتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں یہ وطن چلا گیا، یہود و نصارہ کا جتنا قبضہ یہاں پر ہو چکا ہے، ان کی فکر کا، ان کی سوچ کا، اب اس وطن پر رسول اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے اس سے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑے گی۔ ایسے گھر بیٹھے یہ دین نافذ نہیں ہو جائے گا، اور ہم تبلیغ صرف کرتے رہیں، نظام کو کچھ نہ کہیں کہ نظام سود کا چل رہا ہے، نظام رشوت کا چل رہا ہے، نظام جو ہے بے شرمی کا چل رہا ہے، نظام جھوٹ کا چل رہا ہے، نظام اللہ کے دین کی مخالفت کا چل رہا ہے۔ ہم کہیں کہ ہم تبلیغ دین سے رسول اللہ کا نظام نافذ کر دیں گے، ہم کیا، ہماری نسلیں بھی نہیں کر سکیں گی، کیونکہ انقلاب کا یہ طریقہ کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ نظام کو بدلنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جیسے میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، میں کہوں جی یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، بس ختم۔ نہیں، اچھائی اور برائی کے ساتھ جد و جہد، یہ اسلام کا طریقہ کار ہے۔ اگر ظالم ظلم کر رہا ہے تو حدیث پاک میں فرمایا کہ ظالم اگر ظلم کرتا ہے تو اس کے ظلم کو روکو۔ اگر کوئی شخص ظالم کے ظلم کو روکتا نہیں ہے تو وہ بھی اس ظالم کے ساتھ ہی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ آج نظام کے خلاف، یعنی غلط نظام کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ جب آپ آواز ہی بلند نہیں کریں گے تو لوگوں کو شعور کیسے آئے گا کہ یہ غلط کر رہے ہیں؟ آپ اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھیے، سارے کا سارا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور پھر کوئی بندہ نظام کے حوالے سے بات ہی نہ کرے۔ تو یاد رکھیے گا، جب یہ نظام اپنی نحوستیں پھیلائے گا تو اب آپ دیکھیے، ہم 25-30 سال، 40 سال، 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ آج اس نظام نے نحوست پھیلائی تو ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ جی یہاں 3 فٹ پہ بندہ کھڑا ہو جائے، یہاں جی گیپ دے کے کھڑے ہوں۔ مسجد میں پولیس والے آتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، FIR کی دھمکیاں لگاتے ہیں، امام صاحب سے سائن کراتے ہیں، کمیٹی والوں کو دھمکاتے ہیں، جی آپ یہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی بچانے کے لیے، اس میں زندگی بچانے کا کوئی وہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہمارے کوئی خیر خواہ ہیں کہ جی ہمیں بیماری لگ جائے گی، نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ یہ تو پیچھے سے ڈکٹیشن آیا ہوا ہے، جی یہ ڈکٹیشن ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یس سر، ابھی کراتے ہیں۔ اور جو ہم لوگ ہیں، ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں، میں آج اعلان کر دوں جی آپ صفیں سارے بنا کے کھڑے ہوں، تو کل پولیس والے جب آئیں گے تو سارے گھر بھاگ جائیں گے، پیچھے میں سلام پھیروں گا تو کوئی ہوگا ہی نہیں۔ آپ بولیں گے ارے مولانا کو دیکھو یار، فالو کر لیتے نا SOP کو، مولانا وقفہ کرتے، ہمیں بھی مروا دیا۔ نہیں بھائی، ہم تو نہیں جائیں گے۔ ہمیں اپنی قوم کا پتہ ہے، بامر مجبوری کہ مسجد ہی بند نہ ہو جائے، اور لوگ جو ہیں وہ جتنے کمزور ہیں دین کے معاملے میں، اپنی ذات کی جد و جہد تو سب کرتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں ساتھ کھڑے کوئی نہیں ہوتے۔ یہ بامر مجبوری سارا معاملہ، ورنہ واللہ میں قسم بخدا، قرآن میرے ہاتھ میں، آج بھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اعلان کروں سارے صفے بنا کے کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ مجھے پتہ ہے 2-4 آدمی ہوں گے کوئی ہمت والے، وہ کہیں گے ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے بھی جب بچے روئیں گے تو کہیں گے جی ہم تو جا رہے ہیں گھر پہ، باقی سارے فارغ۔ اور یار ہم کون ضمانتیں کرائے گا، کون کورٹوں میں جائے گا، ایسے ہی پڑھ لیتے نا، کیا ہے یار 3 فٹ کا کیا 10 فٹ کا فاصلہ کر لیتے۔ آج تک تاریخ اسلام میں مسجدوں کے اندر یہ نہیں ہوا جو اب ہوا ہے، آپ پوری تاریخ دیکھ لیں اٹھا کے، کہیں بھی نہیں ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام نے کہیں ایسی نماز ادا نہیں کی، صحابہ نے کبھی ایسی نماز ادا نہیں کی۔ لہسن کھا کے حضور نے فرمایا کہ اس کی بو آتی ہے تو مسجد میں مت آؤ، کیوں کہ اس کے منہ سے جب بو آئے گی تو نمازیوں کو تکلیف ہوگی، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ کچا لہسن کھا کے مسجد میں مت آؤ۔ کیا فرمایا؟ مسجد میں مت آؤ، یہ نہیں فرمایا کہ جو لہسن کھا کے آئے وہ 5 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہو جائے، تکلیف ہوگی نا۔
تو 5 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا کر دیتے. نہیں، رسول اللہ نے فرمایا مت آؤ، لیکن آؤ تو پھر برابر میں کھڑے ہونا ہے. برابر میں کھڑے ہو کے تکلیف ہوتی ہے نا، بو آئے گی تو برابر میں کھڑے ہو کے آئے گی. فرمایا آؤ تو منہ صاف کر کے آؤ تاکہ ایک دوسرے کے برابر میں کھڑے رہو. اور علماء کو دبا کر، دھمکا کر، زبردستی جی آپ کو یہ فالو کرنا ہے، تو ان کو کروایا گیا ہے. اب ہاں ان میں بھی دم خم ہو، علماء میں بھی، کہ وہ ڈٹ کر کہیں جی نماز تو ویسے ہی پڑھیں گے جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے. سبحان اللہ مت کہیں، آپ نے کون سا میرا ساتھ دینا ہے، میں تو ویسی بات کر رہا ہوں آپ سے. ہم تو صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے رہ گئے نا، باقی تو کیا ہے ہم نے تو وہی کرنا ہے. پتہ چل جائے گا بھاؤ سب کا. اگر قوم رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑی ہوتی تو کسی کی کیا مجال ہے. سبزی منڈی میں کیوں نہیں کرونا آ رہا؟ آج ہم احسن آباد پہ آ رہے تھے تو اتنے سارے لوگ اکٹھے مل کے کھڑے ہوئے تھے. پولیس کی موبائل میں لوگ ساتھ ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تھانے میں لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، ان کو کرونا نہیں لگ رہا. کرونا کہاں لگ رہا ہے؟ مسجد میں. یہ 3 فٹ کے درمیان کرونا کھڑا ہوا ہے. اگر یہ موت کا سبب بننا ہے تو اللہ تعالیٰ تو موت کسی کو اکیلے بھی دیتا ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی بندہ مسجد میں تھا اور وہ سجدہ کر رہا تھا، اللہ نے اس کو موت دے دی. اللہ دے دے ایسی موت، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نظام کے خلاف نہیں اٹھ رہے، ہم نے خاموشی اختیار کر لی ہے. جو چل رہا ہے چلنے دو، ہماری نماز ہوتی رہے، ہمارا روزہ ہوتا رہے. نہیں، یہ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا اگر ہم نظام کے خلاف نہیں بولیں گے. یہود و نصارہ نے جو طریقہ کار دے دیا، اگر ہم نہیں بولیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم موت سے بچیں. وہ ہمارے اتنے خیر خواہ نہیں ہیں. وہ تو ہمیں مار رہے ہیں نا. عراق میں نہیں مارا انہوں نے، افغانستان میں نہیں مارا انہوں نے، برما میں نہیں مارا انہوں نے، یمن میں نہیں مارا، شام میں نہیں مارا. پھر وہ ہمارے مامے لگتے ہیں، ہمارے چاچے لگتے ہیں کہ ہمیں بچا رہے ہیں جی آپ یہ جو ہے نا فاصلہ کریں گے تو آپ بچ جائیں گے. نہیں 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 نہیں، وہ ہمیں بچانا نہیں چاہتے، بلکہ وہ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں کہ پہلے ان کو پارا پارا کرو. یہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رومی سفیر آیا، جب نماز کا وقت ہوا آپ نے فرمایا صفیں سیدھی کر لو. آپ نے جب بالکل تیر کی طرح صفیں سیدھی کرائی نا، اور رومی سفیر جو تھا اس کو بے ہوش ہو گیا. اس نے کہا اتنا اتحاد، اتنا اتفاق، اتنے مل کر کھڑے ہوئے ہیں صفوں میں. آج کوئی آ کے دیکھ لے ہمیں کہاں کھڑے میں، کیسے کھڑا کر دیا ہمیں، اور کتنی SOP فالو ہو رہی ہے مسجد کے اندر. سب سے زیادہ میرا خیال ہے فالو SOP مسجد کے اندر ہو رہی ہے. اچھے بچے بن گئے ہم، یہود و نصارہ کے سامنے اچھے بچے بن گئے، بلکہ بہت اچھے بچے بن گئے. نہیں، اس کے بعد تیسری قسم ابھی باقی ہے. وہ بچہ جمورہ بنا دیں گے آپ کو. اگر آپ کو یاد ہو، جیسے وہ بچہ جمورہ ہوتا ہے نا، ڈگڈگی بجا کر بندر کو نچانے والا جیسے نچا لیتا ہے، وہ اس طرح ہمارے حکمرانوں کو نچا رہے ہیں، لوگوں کو نچا رہے ہیں. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو. دیکھو کرونا 5 بجے کے بعد یوں ہو جائے گا، فلاں تاریخ کو یوں ہو جائے گا، اتنے دنوں کے بعد اتنے مر جائیں گے، اتنے مرنے تھے نہیں مرے. کیا عجیب و غریب حساب کتاب ہے. وہ کیا نام ہے اس کا، وزیر اعلیٰ کا، مراد علی شاہ. وہ ہر ہفتے حساب لے کے بیٹھ جاتا ہے، اتنے مر گئے، اتنے بچ گئے، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. وہ وزیر اعظم بتا رہا ہے جی اتنے مرنے تھے، اتنے نہیں مرے. اس کو یہ بھی خبر ہے 190 بندہ مرنا تھا، 80 مر گیا. تو عزیز دوستو، ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم کس کے ساتھ ہیں، اور ہم نے کرنا کیا ہے آگے. ایسے چلنے دینا ہے؟ کب رسول اللہ کا دین نافذ ہوگا؟ کب عیسائی ہمیں دیکھ کے بے ہوش ہوں گے، یہودی ہمیں دیکھ کے بے ہوش ہوں گے کہ کتنا عظیم اتحاد ہے مسلمانوں کا؟ اور کب ان بچیوں کے درد کا مداوع ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے، ہمارے پاس کوئی بندوں کی کمی تو نہیں ہے. اہل سنت و جماعت ہی پاکستان کے اندر کروڑوں ہیں. اگر 21 کروڑ عوام ہے تو اس میں سے 18-19 کروڑ تو اہل سنت ہیں. افراد بہت ہیں ہمارے پاس، اور ہمارے پاس ایک ایک بندہ بھی ایسا جس کی ایک آواز پہ لوگ قربانیاں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. اچھا کتنے قربانیاں دیں گے؟ زیادہ دور کی بات نہیں. ایک ایک بندہ ہمارے پاس الحمدللہ ایسے لوگ ہیں، پیران عظام ہیں، مشائخ کرام ہیں، جن کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں. لاکھوں مرید ہیں ان کے، ایک ایک اجتماع کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں بندے جمع کر لیتے ہیں وہ. تو وہ یہ کہہ دیں کہ نہیں، رسول اللہ کے نظام کے مطابق نماز ہوگی، کسی یہودی نصرانی کی مجال نہیں ہے.
اور لوگ ان کے نام پہ قربانی دیں گے، بہت بہت کیا ہوگا، کتنی موتیں ہو جائیں گی۔ بات تو وہی ہے نا، دم خم ہو کسی کے اندر تو نا، کوئی بات حق کرنا جانتا ہو، حق کرے تو صحیح۔ سب کو اپنا اپنا پیٹ عزیز ہے، اپنی اپنی گدی عزیز ہے، اپنا اپنا مدرسہ، اپنی اپنی مسجد، اپنا اپنا نظام عزیز ہے۔ وہ کہتے ہیں یار ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے لوگ، تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ رسول اللہ کے دین کا جو حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے، کیا سے کیا کر دیا۔ اب آپ دیکھیے گا اتنی جلدی جان نہیں چھوڑیں گے یہ جو روزانہ کہتے ہیں جی اب 15 دن کے بعد لاک ڈاؤن ختم، فلاں ختم۔ یہ اصل تو ٹارگٹ ان کا یہی تھا کہ مسجدوں کے پیچھے یہ پڑے ہوئے تھے، وہ انہوں نے کام پورا کر لیا۔ اسپیکر بند کر دو، مسجدوں کے اسپیکروں پہ اوپر اذان مت دو، اب امام جو ہے وہ خطبہ پڑھے گا تو یہ ہو جائے گا فلاں۔ جتنا زور مسجدوں پہ لگایا گیا اور کسی چیز پہ لگایا گیا۔ عمران خان چندہ مانگ رہا ہے کرونا کے لیے، تو اس میں بھی تو صحافی بغیر ماسک کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں بیٹھے ہوئے۔ عمران خان خود بھی بغیر ماسک کے بیٹھا ہے، ان کو کرونا کیوں نہیں لگ رہا؟ اور بھی آپ دیکھ لیں کتنے معاشرے میں، ابھی آپ کھول دیں نظام سارا چل پڑے گا۔ یہ تو صرف مسجدوں کو کسنے کے لیے کیا گیا ہے، حق بات نہ ہو، لوگوں کا اتحاد پارا پارا ہو جائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دوا کرنے کی بھی توفیق دے، ہمارے اندر جرأت پیدا کرے اللہ تعالیٰ، حق بات کہنے کی، سننے کی، قبول کرنے کی، اور اس کے لیے قربانی دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، اگر کوئی اللہ کرے کہ ایسی بلند آواز اٹھے جو مسجدوں کا صحیح تحفظ کرے، جو نظام کا تحفظ کرے، اور کچھ ہو جائے، اگر ابھی آواز نہ اٹھائی نا علماء نے، عوام نے ابھی آواز نہ اٹھائی، آپ چند دن گزرنے کے بعد دیکھیے گا یہ نیا کام لے آئیں گے۔ مسجدوں میں 5 آدمی نماز پڑھے، کس طرح کس منہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ 5 آدمی نماز پڑھے؟ ایک گھر میں 5 آدمی رہتے ہیں، ان کو کرونا نہیں لگ رہا، وہ گھر سے اکٹھے نکل جائیں کرونا نہیں لگ رہا، گاڑیوں میں لوگ 4 4 5 5 بیٹھ کے جا رہے ہیں، لیکن مسجد میں 5 آدمی نماز پڑھیں گے۔ استغفر اللہ، کتنی آسانی سے کہہ دیا انہوں نے، اتنا ہمیں، اور ہم بھی بالکل نہیں بولے، کیونکہ انہوں نے دلال بٹھائے ہوئے ہیں میڈیا کے اوپر جو بک بک کر رہے ہیں، ہاں جی مسجدوں میں تو بڑا مسئلہ ہے، مسجدوں میں SOP نہیں ہو رہی، مسجدوں میں نہیں ہو رہا۔ استغفر اللہ، تو حقیقت تو یہی ہے اگر ہم تسلیم کریں تو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اگلا پروگرام پتہ نہیں امام صاحب کا کیا ہے، کل اعلان کرنے والے ہیں، شاید ہمیں تو امام صاحب آزمائش میں ڈالیں گے تو کل سے ہم آئیں گے ہی نہیں یہاں پہ، یہ تو نہیں سوچ رہے؟ ایسے پوچھ رہا ہوں جی، ابھی تو ہم تو SOP میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو یوں کھڑے رہیں گے اور اپنا دل جلاتے رہیں گے۔ اللہ کرے قیادت فیصلہ کر لے اور اعلان ہو جائے بہت جلد، اور وہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیں کہ بس اب نماز رسول اللہ کے دین کے مطابق ہوگی، ایسے ہی ہوگی، صفے بنا کر ہوگی۔ جب اعلان ہو جائے اور قوم پھر نکلے اور کہے نہیں جی سب سے پہلے اللہ کا گھر ہے، ہم اس کو آباد ایسے ہی کریں گے جیسے حضور نے فرمایا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا جیسے ہی ہم ملیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے جمعے میں بھی آپ کو کہا، اس رات میں جمعے کی شب میں بڑا پریشان رہا، میں نے کہا یہ جو گیپ ہے نا، اس کے بیچ میں بہت کچھ ہے، یہودیت کی فکر ہے اس کے بیچ میں، عیسائیوں کی فکر ہے، پیسہ ہے ان کا، کھربوں روپیہ لگایا انہوں نے اس کے اوپر، کھربوں روپیہ لگایا انہوں نے کہ مسلمانوں کی مسجدیں بند کرو۔ اور پاکستان میں تو چلو یہاں ہو رہا ہے، وہاں تو عرب میں تو مکمل بند کر دی ہیں، ان کے تو جبے کبے، ان کی ٹھاٹ باٹ کی زندگیاں، ان کی عیاشیاں، دبئی والوں کی، بحرین والوں کی، سعودیہ والوں کی، وہ سارے عیاش فحاش لوگ، انہوں نے تو مکمل بند ہی کر دیا ہے، مسجدیں ہی بند کر دی ہیں۔ لوگ بعض وہاں ایسے لوگ ہیں جو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دے۔ یقین کریں اہل مدینہ مغرب کے وقت، جو اہل مدینہ ہے محبت والے، وہ مغرب کے وقت رمضان میں جب گھر سے نکلتے تھے نا حضور کی بارگاہ میں افطار کرنے، کیونکہ مدینہ پاک تقریباً آ کے لوگ حضور کی بارگاہ میں افطار کرتے ہیں اہل مدینہ، وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کرنا بھی بھول جاتے تھے کہ چلو چلو رسول اللہ کے پاس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ان کو اتنی حضور کی طرف جانے کا شوق ہوتا تھا، مدینہ پاک میں افطار گنبد خضرا کو دیکھ کے کر لیں، حضور کا روزہ دیکھ کے کر لیں۔ ان پہ کیا قیامت گزر گئی، اور حکمران ہے وہ موت کے مرنا تو ان بدبختوں نے ہے، اللہ ان کو غرق کرے، اور اللہ ہمیں اسلام کے حاکم دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا، سلطان محمود غزنوی جیسا کوئی بندہ ہوتا تو کیا نہیں ہوتا پھر،
ہمارے پاس قیادت نہیں ہے، ہم یتیم ہیں، یتیم۔ میں تو کہتا ہوں علامہ شاہ احمد نورانی بھی ہوتے نا تو یہ نہ ہوتا، مجھے صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کو، لیڈر ہوتا نا ہمارے پاس، یہ نہ ہوتا جو اب ہو گیا ہمارے پاس۔ اب ہم یتیم ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، میں یہ بھی کہوں آپ کو کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جیسی شخصیت موجود ہے جس نے ختم نبوت کے مسئلے پر لوگوں کو جگایا ہوا ہے۔ یہ جو ابھی سازش ہوئی تھی نا، ابھی جو پچھلے ہفتے 4-5 دن پہلے، کہ وہ قادیانیوں کو لا رہے تھے اقلیتی کمیشن کے اندر، تو انہوں نے تو کام کر لینا تھا، مگر لوگ اللہ کا شکر ہے جاگ رہے تھے، نوجوان جاگ رہے تھے۔ انہوں نے پوری نظر میڈیا پہ رکھی ہوئی تھی، پوری نظر انہوں نے رکھی ہوئی تھی ان کے کمیشن کے اوپر کہ کر کیا رہے ہیں، اور انہوں نے جینا دوبر کر دیا اپنے سوشل میڈیا یا جو ان کا چینل تھا اس کے ذریعے سے، اور پوری قوم نے اتنا پریشر دیا کہ 3 مرتبہ وزیر مذہبی امور کو آ کے جو ہے وضاحت کرنی پڑی، اور پھر بالآخر انہوں نے کہا کہ جی اب ہم کمیشن میں کوئی قادیانی شامل نہیں کر رہے۔ یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے لوگوں کو شعور دیا ہوا تھا، یہ پیچھے محنت تھی ان کی، اور میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی ایک قلندرانہ صدا ایسی ہمیں سنا دے کہ وہ اعلان کریں۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خاموش ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، وہ خاموش نہیں ہے، جمعے میں انہوں نے تقریر میں کہا ہی ہے کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں انہوں نے کی ہیں، میں نے ان سے سنی ہے، یہ تو انہوں نے کہا ہے یہ کہ یہ اس طرح سنت اور شریعت کے مطابق نماز نہیں ہے، لیکن دیکھیں کب وقت آ رہا ہے، اللہ کرے آپ دعا تو کیجیے۔ آج سیدہ خدیجہ پاک کی رات ہے، ہم یہی دعا مانگ لیں، ام المومنین ہیں، سبحان اللہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آپ ایمان لائیں۔ مردوں میں سیدنا صدیق اکبر، عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ، سب سے پہلے حضور پہ ایمان لائے۔ جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلام فرماتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، جبریل سلام لے کے آئے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ تو خود سلام ہے، جبریل کو میرا بھی سلام ہو۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے گھر میں اللہ نے عرش سے تسلیم نازل فرمائی ہے، اور سب سے پہلا اسلام کا گھرانہ، اسلام کا گھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے، ان کا وہ گھر جس میں رسول اللہ جلوہ فرماتے ہیں، اور حضور نے سب سے زیادہ وقت بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں گزارا ہے۔ 24 سال انہیں حضور علیہ السلام کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا، کچھ ماہ اوپر، اور حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیاں آپ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئیں، اور حضور علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم کے علاوہ وہ بھی آپ کے وطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اس وقت حوصلے کی باتیں عرض کی جب پوری قوم حضور علیہ السلام کا انکار کر رہی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام روزانہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کہتی ہیں یہاں تک کہ مجھے رشک آنے لگا کہ کاش ان کی جگہ میں ہوتی کہ میرے وصال کے بعد رسول اللہ میرا بھی ذکر یوں ہی فرماتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام ان کے لیے روزانہ بخشش کی دعا کرتے، ان کے درجات کی بلندی کی، اور حضور فرماتے میں نے خدیجہ کو دیکھا کہ خدیجۃ الکبریٰ جنت کے ایک محل کے اندر ہیں جہاں کسی قسم کا شور و غل نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنا گھر دیا، اللہ نے انہیں جنت کا گھر عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے اتنی محبت فرماتے کہ صرف آپ سے نہیں بلکہ جو عورتیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں آیا کرتی تھیں آپ کے گھر پہ، آپ کی سہیلیاں تھیں، حضور علیہ السلام
آپ کے وصال کے بعد ان کو بھی تحائف عطا فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بہت اونچی شان ہے۔ آپ کی تدفین جب ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام خود آپ کی قبر انور میں پہلے تشریف لے گئے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بلند و بالا شان ہے، تو ان کا یوم وصال 10 رمضان المبارک ہے۔ اہل مکہ آج بھی آپ کی تربت اطہر شریف پر جاتے ہیں، اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا جب آپ کا جانا مکہ شریف ہو تو جنت المعالی میں جو قبرستان قدیم ہے وہاں آپ کی تربت اطہر شریف ہے۔ باہر سے بھی آپ حاضری دے سکتے ہیں، باہر سے حاضری دیں، اور سورہ اخلاص 100 بار آپ کے مزار شریف پہ پڑھ کے آپ ایصال ثواب کریں۔ جو حاجت اللہ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے پیش کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس مراد کو پورا فرما دے گا۔ اب مکے تو ہم جا نہیں رہے اس وقت، تو اللہ لے جائے ہمیں، تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، رسول اللہ کریم ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کریم ہیں، ان کی کرم نوازیاں محدود نہیں ہیں۔ آپ آج رات یا کل صبح ان کے ایصال ثواب کے لیے 100 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں اور ان کو ایصال ثواب کر دیجئے اور دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو یہی پورا فرما دے گا۔ بلکہ یہ مراد بھی رکھ لیجئے کہ اللہ بہت جلد وہ وقت لے آ کہ ہم سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پہ حاضر ہو کے یہ دعا کر سکیں، اور امت کی بیٹیوں کی شرم و حیا کے لیے بھی دعا کیجیے۔ یہ مشکل حالات ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وسیلہ بہت بلند و بالا ہے، اللہ کرے ان کے وسیلے سے حضور کی ایسی نگاہ کرم ہو کہ مسجدوں سے یہ فاصلے ختم ہو جائیں، صفیں پھر سے مل کر مسلمان ایسی بنائیں کہ کفر پر، کافروں پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم ہو جائے، اور یہود و نصارہ ہمیں دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں، اور جنہوں نے یہ سازشیں کی ہیں وہ ناکام و نامراد ہو جائیں۔ یہ دعا آپ سب نے کل ضرور کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ 10 رمضان المبارک ہے، آپ غریبوں کی مدد بھی کیجئے تو ایصال ثواب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نیت کر لیجئے، اور آپ جو صدقہ و خیرات کریں اپنے گھر میں پکا کر بھی غریبوں کو دیجئے۔ یہ وقت تو ہے بھی بڑی قسم و پرسی کا بعض لوگوں پر، ان کی مدد بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنے فضل و اپنے کرم سے آپ کے فیض و برکات سے ہم سب کو متمتع فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، سیدہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ ہمیں محبوب علیہ السلام سے عشق اور وفا والی زندگی عطا فرما، پوری امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما، ہماری صفوں کے درمیان فاصلوں کو ختم فرما کر ہمیں مل کر کھڑے ہونے کی ہمت و توفیق دے، ہماری قوم کو غیرت دینی و ایمانی عطا فرما دے۔ اے اللہ، رسول اللہ کی امت پر رحم و کرم فرما، حضور علیہ السلام کی امت پر رحم و کرم فرما۔ سیدہ خدیجہ پاک کا صدقہ ہمیں مدینۃ المنورہ مکۃ المکرمہ کی بعد اب کیف پر نور حاضری نصیب فرما، بیماروں کو آپ کے وسیلے سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ، آپ کے وسیلے سے بیماروں کو شفا عطا فرما، آپ کے وسیلے سے بیماروں کو کامل شفا عطا فرما۔ اے میرے مالک، بے سکونوں کو سکون دے، ان کے گھر کا صدقہ ہمارے گھر کو اسلام کا گھر بنا دے، ہمارے بچوں کو اسلام کا، رسول اللہ کا شیدائی بنا دے، نفس امارہ کی شرارتوں سے محفوظ فرما، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، عشر رحمت کی آخری شب ہے مگر رحمت کی آخری شب نہیں ہے۔ اے بار الہ، ہمیں اپنی رحمت سے دلوں کی نرمی عطا فرما، ہمیں خلق عطا فرما، اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کا شوق عطا فرما، یا اللہ ہمیں حضور کی جستجو عطا فرما۔ اے ہمارے الہ، ہمیں سیدہ کائنات کا صدقہ نصیب فرما۔ اے اللہ، بہکنے سے، بھٹکنے سے، بری بات، بری سوچ، بری فکر، برے دوستوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، پوری دنیا کی مسجدوں کو پھر سے آباد فرما، پھر سے آباد فرما، پھر سے آباد فرما۔ اے میرے مالک، ہماری عرض کو سن لے، ہماری پکار کو سن لے۔ اے اللہ، غیب سے مدد بھیج دے، کوئی ایسی ہوا چلا دے، اے اللہ کوئی ایسی بارش برسا دے
تو اپنے غیب کے خزانوں سے کوئی کرم نوازی فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے مسجدوں کو پھر سے اسی طرح رمضان کی رونقیں عطا فرما، پھر سے مسجدوں کو وہی رونقیں بخش دے، پھر سے مسجدوں کو وہی رونقیں عطا فرما۔ یا اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ مسجدوں میں صفوں کو پھر سے بحال فرما، ہماری کمزوری تیرے سامنے ہے میرے مولا، تو ہماری مدد فرما۔ یا اللہ آج کی رات کا صدقہ مدد فرما، یا اللہ آج کی رات کا صدقہ مدد فرما، یا اللہ آج کی رات کا صدقہ مدد فرما۔ یا اللہ مسجدوں کو پھر سے وہی صفوں کی خوبصورتی عطا فرما، ہماری غفلتوں کو ختم فرما۔ یا اللہ ہماری سستی کاہلی کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں جرأت مند قیادت عطا فرما، ہمیں جرأت مند قیادت عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔